السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی جمیع من تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم۔ وعن انس بن مالك رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامہ، رواہ الترمذی وصححہ الالبانی۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما۔ معزز و محترم سامعین اکرام، آج کے درس کے لیے میں نے ترمذی شریف کی ایک روایت پڑھی ہے۔ آج کے درس کا عنوان ہے دن و رات میں دعاؤں کی قبولیت کے 5 سنہرے مواقع۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کو پکارنا اور اللہ سے دعا کرنا چھوڑ دو تو اللہ تمہاری پرواہ ہی نہیں کرے گا۔ آج بہت سارے لوگ یہی شکایت کرتے ہیں کہ اللہ ہماری بات سنتا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحمتیں نازل نہیں کرتا، ہماری پریشانیوں کو دور نہیں کرتا۔ کائنات کے اندر صرف ایک ذات ایسی ہے کہ اس سے ہم جتنا بھی مانگیں گے اتنا زیادہ وہ خوش ہوتی ہے، اور وہ ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ ترمذی شریف کی دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من لم يسأل اللہ یغضب علیہ۔ جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے، اللہ سے دعا نہیں کرتا ہے، اللہ اس پر غصہ ہوتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے۔ جو میں نے روایت پڑھی ہے اس کے راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بھی اگر بندہ دعا کے آداب و شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ ایسے بھی بندے کے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں بیان فرمایا: جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے، اللہ اس کے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتا۔ لیکن یہ حدیث ایسی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو 15 یا 20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، اس درمیان جو دعا کی جائے وہ رد نہیں ہوتی ہے۔ یہ ضمانت کس نے دی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے۔ اور یہ موقع دن و رات میں 5 مرتبہ آتا ہے۔ فجر کی اذان ہوتی ہے تو بھی 15-20 منٹ کا 25 منٹ کا وقفہ رہتا ہے۔ ظہر کی اذان ہوتی ہے تو بھی جماعت کے درمیان اور اذان کے درمیان 15 منٹ کا وقفہ کم سے کم رہتا ہے۔ عصر کی نماز کے وقت بھی یہ موقع رہتا ہے، مغرب کی نماز کے وقت بھی یہ موقع ہماری مسجدوں میں الحمدللہ رہتا ہے، عشاء کی نماز میں بھی یہ موقع رہتا ہے۔ لیکن ہم اور آپ اس سے غافل ہیں، ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ آئیے ہم غور کرتے ہیں کہ اگر اس دعا کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعا کو قبول کروانے کے لیے یہ اوقات حاصل کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں کتنے فائدے حاصل ہوں گے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ ہم جو دعا مانگتے ہیں جائز طریقے سے، اللہ کی نافرمانی کی بات نہ ہو، رشتہ داری توڑنے کی بات نہ ہو، جائز دعا ہو، دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا ہو، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو رد نہیں کرے گا، قبول کر لے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب پہلے آئیں گے تو ہم پہلے آنے کی وجہ سے سنن رواتب کا اہتمام کریں گے۔ جو 12 رکعت سنتیں ہیں فرض نمازوں سے آگے اور بعد میں، پہلے اور بعد میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی ہے۔ جو کوئی روزانہ فرض نماز کے علاوہ 12 رکعتیں سنن موقدہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب کوئی آدمی مسجد میں نماز کی نیت سے آتا ہے، وضو کر کے نماز کا انتظار کرتا ہے،
تو جب تک وہ انتظار کرتا ہے اس کا وقت نماز کی حالت میں لکھا جاتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب پہلے آئیں گے، سنتیں پڑھیں گے، دعا مانگیں گے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے تو ہم کو 27 درجہ زیادہ ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجہ زیادہ ثواب ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے۔ اور اسی طرح ایک اور فائدہ ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے، صحیح بخاری کی روایت ہے، لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اذان دینے میں کتنا بڑا ثواب ہے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے میں کتنا بڑا ثواب ہے، اور اس کے بعد لوگ قرآن اندازی کے سوا کوئی چارے کار نہ پائیں تو قرآن اندازی کریں گے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کے لیے اذان دینے میں کتنا بڑا ثواب ہے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا بڑا ثواب ہے، لوگوں کو معلوم ہو جائے تو ہر کوئی اذان دینا چاہے گا اور ہر کوئی پہلی صف میں نماز پڑھنا چاہے گا۔ تو یہ سارے فائدے بھی ہم کو حاصل ہو رہے ہیں، اس لیے ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا چاہیے۔ آج ہم ان اوقات کو جو 15 منٹ 10 منٹ کے ہیں، جو پڑھے لکھے وہ بھی، جو جاہل ہے وہ بھی ضائع کر دیتے ہیں، ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ یہ موقع ہماری زندگی میں بار بار آ رہا ہے، رات کے وقت اٹھنا، تہجد کی نماز پڑھنا، سحری کے وقت دعا کرنا، یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا، لیکن ہم نماز تو دن میں پڑھتے ہیں، مسجد میں 5 مرتبہ آتے ہیں، اسی آنے میں ہم تھوڑی سی جلدی کریں، اس وقت کا اہتمام کریں کہ ہم جا کر کے سنت بھی پڑھیں گے، دعا بھی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری دعا سے خوش ہو جائے گا، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین یہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کا وقت بتایا ہے، اے اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ یقیناً اگر ہمارے دلوں میں یقین ہو گیا اور ہم اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے لگے تو ہمارے بہت سارے فائدے ہم کو ملیں گے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، سنن رواتب کا اہتمام کرنے کا ثواب مل جائے گا، ہم اللہ سے دعا کریں گے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا اور نماز سے ہم کو محبت پیدا ہو جائے گی۔ ایک وہ آدمی ہے جو بالکل جماعت کھڑی ہونے کے بعد آتا ہے، اس کی نماز سے جو محبت ہے اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتی جو بندہ اذان سنتے ہی اپنے سارے کام کو چھوڑ کر مسجد میں آ جاتا ہے۔ ایک بندہ ایسا ہے جو اذان کی آواز سنتے ہی سارے کام بند کر کے وضو کر کے مسجد میں آ گیا، وہ نماز سے جتنی محبت کرتا ہے اتنی محبت وہ کبھی کرنے والا نہیں ہوگا جو جماعت کا انتظار کرتا ہے کہ جماعت کھڑی ہو، 1-2 رکعت چلی جائے، اس کے بعد ہم مسجد میں آئیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے، نماز کی اہمیت کو، اس کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں بار بار ہمیں اپنے ہاتھوں کو اٹھانے اور دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعاؤں کو رب العالمین تو قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو درگزر فرما اور ہم تمام مسلمانوں کو پوری زندگی ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم، السلام علیکم۔